بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصوف کے حوالے سے یہ میرا دوسری بات چیت ہے. Regarding tasawwuf, this is my second discussion on what is tasawwuf and what is not tasawwuf. And as if you have seen my previous video, I have explained what are the signs of Sufis and who are Sufis. And there has been a huge misunderstanding that has been created by some of the opponents of tasawwuf, like Mr. Javed Ghamdi, and there are many others. And those misunderstandings or misconceptions, disinformation, wrong information about tasawwuf has to be rectified. Tasawwuf is a core of Islam. It's a requirement of Islam. But the question is, what is tasawwuf? تصوف کیا ہے؟ تصوف اسلام کی روح ہے. تصوف اسلام کی ایک ہیوج ریکوائرمنٹ ہے. یہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ آخری جو سب سے ہائیسٹ سٹیج ہے ایمان کی، اسلام کی، جس کو احسان کہتے ہیں، تصوف اس کا نام ہے. تصوف رنگ برنگ کپڑے پہن کر، قوالیاں سن کر، دھمال کر کر، قبروں کے مجاور بن کر اور بعض جگہ مشرکانہ رسمیں ادا کر کر، وہ تصوف کہاں سے ہوگی؟ تصوف کی سب سے زیادہ مخالفت اس قسم کے تصوف کی، کہ جس میں مشرکانہ باتیں ہوں، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تصوف سے. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا، I have spoken this in the previous topic, that just like in any profession in the world, in any group of people, there are people who are bad and there are people who are good. انجینئرنگ میں بعض لوگ ایسے انجینئر ہوتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. ڈاکٹرز بھی ایسے ہی ہیں، ہے نہیں ڈاکٹر بن گئے ڈاکٹر. مولوی صاحب بھی ایسے ہی ہیں، ہے نہیں مولوی صاحب بن گئے مولوی صاحب. ہے نہیں عالم، لیکن عالم بن گئے. تو اور اسی طرح سے پیر بھی ہیں کہ وہ نہ تصوف کی روح کو جانتے ہیں، نہ صاحب علم ہے، نہ شریعت کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ ہے، اور وہ جناب صوفی بن گئے. تو یہ تصوف نہیں ہے. پھر غامدی صاحب نے جو عقیدہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی ہے اور اس کو ایک الگ دین ثابت کرنے کی کوشش کی، اعوذ باللہ، انشاءاللہ آج میں اس عقیدے پہ بات کروں گا. لیکن اس عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. یہ ہمارے بھائی جو تصوف کو ایک غیر اسلامی کانسیپٹ سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ضرور ہے اور تھوڑا بہت اس کا علم آ گیا ہے، لیکن ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جو مقام فلاح عظیم ہے، سب سے اونچی فلاح کی منزل ہے، یہ وہاں تک نہیں پہنچے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو کنفیوژن ہوتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث پاک ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ڈرو مومن کے دانائے فراست سے، ڈرو مومن کی فراست سے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نور سے دیکھنا اور بغیر اللہ کے نور کے دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا لوگوں کو. اللہ کے نور سے انسان کیا دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کے نور سے انسان سب سے پہلے جو چیز دیکھ سکتا ہے وہ غلط اور صحیح کا فرق کو دیکھ سکتا ہے، حلال اور حرام کے فرق کو سمجھ سکتا. اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت کے تحت، اس کے حکم کے بعد
ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جس کو عام آدمی نہیں دیکھ سکتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے. اب تو بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ قرآن کریم میں لکھے ہوئے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی تمثیل ہے, یہ تو ایسے ہی میٹافورک ورڈز ہیں. This is not really happened. موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا چٹان پہ مارا تھا 12 چشمے نکل آئے, اس کا یہ میں نہیں ہے, فرمایا 12 قبیلے بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا, سانپ بن گئے. تو اب تو لوگ قرآن کریم کے اندر لکھے ہوئے معجزات کا انکار کرتے ہیں, تو اب ان کو کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ان کا جواب قرآن کریم نے خود دیا ہے, یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. قرآن آیا ساری کائنات کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. ہدایت صرف اس سے متقی پاتے ہیں, پڑھتے اس کو بہت سارے ہیں. اب یہاں ہماری یونیورسٹی آف کیلگری میں ایک جوئش ڈاکٹر تھے, ہی واز دا ہیڈ آف دی ریلیجیس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا میں آپ جائیں, ویسٹرن ورلڈ میں خاص طور پر, ویسٹرن دنیا میں, ان دا ویسٹرن ورلڈ, most of the religious studies department are headed by the people who are not Islamic. They are from the Jewish faith, they are from Christian faith, some of them are agnostic, some are atheists, but they have an interest in religious studies. Western world mein, Western universities mein, میجورٹی آف ریلیجیس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں قرآن اور تفسیر پڑھانے والے اور حدیث پڑھانے والے اور اسلام پڑھانے والے غیر مسلم ہیں. میں نے, شاید آپ نے میری پریویس بات سنی ہو, جب میں ویٹیکن سٹی گیا ہوں اور پوپ فرانسس سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے بعد وہاں پر روم کے اندر ویٹیکن کے سپرویژن میں, ویٹیکن کے انڈر میں, دیر از اے بگ یونیورسٹی. ان کی تو لائبریری کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا. And that university is an Islamic university. A lot of people don't know that Vatican has a university in Rome, which is basically, uska Italian name hai jo mujhe yaad nahi, Islamic Institute something. And that university is not just a undergraduate. They do PhD. And there are many PhD students and I met them. میں ان کی فیکلٹی سے بھی ملا ہوں. تو وہ سب اسلام پڑھاتے, اور اس میں ایک دو ٹیچرز کے علاوہ میجورٹی جو ہے کرسچنز ہیں, جوئش ہے, اور I do not know what other religions they have. And they are teaching Quran. They are teaching Hadith. They are criticizing, they are critique of Quran and Hadith and Islamic jurisprudence and beliefs and everything. تو اب وہ قرآن تو پڑھتے ہیں, لیکن وہ قرآن کو الہامی کتاب نہیں سمجھتے. وہ قرآن کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ایک دوسری کتاب ہوتی. میں نے یہاں ڈاکٹر تھے جوئش فیتھ کے, جو بہترین عربی زبان پہ عبور تھا انہیں, and he was a very big scholar of تفسیر قرآن. I met him face to face at University of Calgary. Dr. Matthew Nippen. And I asked him point blank, I said, Dr. Nippen, you belong to a Jewish faith, but you are teaching tafsir. He said, yes, that's my PhD. That's what I study. But I said, don't you believe in Quran? He says, no. I just see this as a book. And there are some good things, there are some things that I disagree and I critique them. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم لوگ پڑھتے ضرور ہیں, لیکن ایمان اور اس سے فائدہ اٹھانے والے ہدی للمتقین, صرف متقی لوگ. ظاہری طور پر پڑھنے والے, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے والے, اس کریٹیسائز کرنے والے پڑھتے ضرور ہیں. آیا سب کے لیے, مانتے کچھ کم ہیں. تو میں بات کر رہا تھا تصوف کی. تو ڈاکٹر دوسرے لوگ ہیں, ذاکر نائک اور اس قسم کے لوگ, میں نے مینشن کیا کہ جماعت اسلامی ہند کے ایک سابق امیر تھے ڈاکٹر انصاری صاحب, عبدالحق انصاری صاحب. اب یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی تصوف میں کیا, پر تصوف کو تو غیر اسلامی علم کہتے ہیں, کیونکہ یہ جن صوفیوں کی باتوں کو یہ پڑھ رہے ہیں ان میں اکثریت الحمدللہ ایسی ہے جن کو ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کو صوفی مانتے ہیں, لیکن ان کی جو تحریروں کو یہ پڑھ کے جس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں وہ اس لیے مس گائیڈڈ ایکسپلینیشنز ہیں کہ جس طرح سے اسلاموفوبس قرآن کریم پڑھ کر قرآن کریم کے اندر سے نقص نکالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے
اور لفظی ترجمہ پڑھا جائے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. They are taking those verses from the Quran out of context. Then what happens? They say, oh, it spreads hate, it spreads violence. It says, فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Wherever you find the infidels, kill them. No, that's not the case. But when you read the literal translation, a lot of people come to the same conclusion. تو اسی طرح سے گاندھی صاحب ہوں یا دوسرے صاحب ہوں، تیسرے صاحب ہوں، یہ تصوف کے بارے میں ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو اسلام فوب قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، رسول پاک کے ساتھ کرتے ہیں. عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کوئی آپ کو میں آج انشاءاللہ سمجھانا چاہوں گا. وحدت الشہود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب دی انٹائر کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان اور اس کی شان اور اس کی کریشن کو دیکھ کر اس رب کو پہچانتے ہیں اس کی کریشن کے تھرو. وہ شہود کی منزل پہ ہیں کہ وہ شہادت دے رہے ہیں. دے آر وٹنسنگ ہاؤ اللہ کریٹس، ہاؤ اللہ ورکس، ہاؤ اللہ ڈیسائڈس. What a beautiful world that the whole universe Allah has created. They recognize Allah subhanahu wa ta'ala through khalq. کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے. ہم کیسے آئے؟ Who created us? Obviously Allah created us. That is the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala that He is our creator. اس کو کہتے ہیں عالم شہود کہ انسان مخلوق ہوتے ہوئے اپنے خالق کو پہچان رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ لازمی طور پہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ کی کوئی شیپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی جگہ کنفائنڈ نہیں ہے. تو وہ انسان اپنے آپ کو پہچان کر اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ مجھے بنانے والا وہ میرا رب ہے، مجھے صلاحیت دینے والا وہ میرا رب ہے، مجھے رزق دینے والا وہ میرا رب ہے. تو وہ اپنے آپ کو پہچان من عرف نفسہ عرف الحق. یہ صوفیوں کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، اور یہ لیکن صحیح قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم نے تو بیج بویا تھا، یہ اس میں درخت کس نے نکالا، اس درخت کے اندر پھل کس نے لگائے؟ آپ نے درخت کو پہچانا، درخت کے ذریعے آپ نے خالق کو پہچانا. کسان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن پھل تو اللہ لگاتا ہے. مخلوق سے اللہ کی شناسائی ہوتی ہے. اس میں کہاں سے شرک ہو گیا بھائی؟ ہم اس خدا کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک، جس نے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا. تو ہم حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں. ہمیں اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے ان کو بتایا، انہوں نے ہم کو بتایا. تو ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر یقین کیا کہ اللہ واقعی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. تو پہلے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا نبی اور پھر سچا انسان، سچا رسول مانا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ہم نے تو حضور کی بات کو مانا ہے، تو ہم نے حضور کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے. اس میں کیا چیز، اس میں کون سا شرک آ گیا بھائی، یا یہ کون سا غیر اسلامی کانسیپٹ ہو گیا؟ اور وحدت الوجود، وحدت الوجود ایگزیکٹلی اسلامک کانسیپٹ ہے. آئیے اس کو یوں سمجھ لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا کہ جو مومنین ہوں گے وہ جنت میں خالدین فیہا ابدا، جو جہنمی ہوں گے خالدین فیہا ابدا. مراد یہ ہے کہ جنت ایک دفعہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا. ابدا کا لفظ استعمال کیا جس کو میں بات کرنا چاہتا ہوں، فار ایور. there is no limit. اور اس طرح سے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، پرماننٹ جہنم میں جانے والے ہوں گے کافر مشرکین، اللہ نے فرمایا وہ بھی اس جہنم کی آگ میں جلیں گے خالدین فیہا ابدا، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اس میں. اب میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جو جہنم میں مستقل جانے والے ہیں، گناہ گار جائیں گے، ایمان والے نکل جائیں گے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ کہ جنتی رہنے جنت کو بھی ایسا ہی ابد ہے جیسے اللہ کو ہے؟
جنت میں رہنے والے بھی اس بالکل اب ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم. اللہ نے لفظ استعمال کیا ابدا. اللہ کے علاوہ ہر چیز کی ابتدا ہے اور ہر چیز کی انتہا ہے. صرف اللہ کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی، جنتیوں کو بھی کہا کہ خالدین فیہا ابدا، جہنمیوں کو بھی کہا خالدین فیہا ابدا، لیکن ان کی ابدی زندگی اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابد ہونے سے بالکل الگ ہے. اللہ کی مرضی ہے، وہ جب تک ابد اس کو کہے یہ اس کی مرضی. وی ڈو ناٹ نو، ہمیں کچھ نہیں پتا اس کا. وہ جب تک اس جنت کے بارے میں اس کو ابد کہتا ہے، وہ اللہ کے علم ہے کہ وہ کب تک ابد ہے، لیکن وہ اللہ کی طرح ابد نہیں. Heavens and the hells, they are not forever as Allah subhanahu wa ta'ala is forever. فرق ہے. جنت اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے. جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنتی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنمی بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. لیکن خالق نے خود لفظ استعمال کیا ابدا. لیکن ہمیں یہ اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ابدا اللہ کی طرح سے ابد نہیں. اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اس ابد کو ہم ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم اس ابد سے کیا مراد. جب کچھ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، جو کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوں. اس کو سمجھ لیجیے. قرآن کریم کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اس طرح سے جس طرح سے اس کے سمجھنے کا حق ہے. اور جب تک انسان کو صحیح توحید کا شعور نہ ہو اور صحیح رسالت کا شعور نہ ہو، وہ مس گائیڈنس اس کے چانسز بہت ہوتے ہیں. ہر چیز کی انتہا ہے، اللہ کی انتہا نہیں. حضرات محترم، میری بہنوں، غاندھی صاحب نے ایک بہت بڑی مس گائیڈنس جو اپنی اسی ویڈیو میں جس میں انہوں نے تصوف کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے علمی لیول بتا دیا ہے کہ ان کو کتنا آتا ہے. انہوں نے حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفیاء کرام کے بارے میں یہ کہا کہ جناب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں، ان کے اوپر وحی آتی ہے، ان کو باتیں پتہ چل جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، قرآن کریم میں جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو شیطان کے لیے بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا نہیں لکھا؟ کئی جگہ لکھا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. یوحون کا لفظ استعمال ہوا، وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر. لیکن جب ہم ترجمہ اس کا کریں گے تو ہم یہ اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان نہیں، وحی صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال فرمایا. انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہونی چاہیے. شیطان وحی نہیں بھیجتا ہے، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں. تو فرق سمجھ لیجیے آپ. حالانکہ لفظ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہی لوگوں نے جو ترجمہ کیے اسی سے تو مس گائیڈنس پھیلی ہے. ترجمہ کر دیا کہ جناب یہ کافر بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یہ لفظ اپنی زبان پہ لانے نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے. اور عربی میں لفظ وہی ہے، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو یاد رکھو کافروں کے لیے مکر کے معنی چال چلنا، سازش کرنا، مکاری کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعوذ باللہ مکاری نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چال نہیں چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے. اللہ کے لیے لفظ صحیح استعمال کرنے چاہیے. ہماری کھوپڑی اگر صحیح ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کافروں نے مکر کیا یا کافروں نے چال چلی، کافروں نے سازش کی، کافروں نے مکاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کی. لفظ وہی ہے عربی میں، لیکن کانسیپٹ اس کا الگ ہے، عقیدہ اس کا الگ ہے، استعمال اس کا الگ ہے، ترجمہ اس کا الگ ہے. اسی طرح سے جب ان بزرگوں نے یہ کہا، باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحانی ما اعظم شانی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سبحان ہوں اور میری کتنی بڑی شان ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے اس کو ہضم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے میں اپنے پیر و مرشد کی تربیت سے آج میں آپ کو سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا. باقی
دل میں تو بات اللہ نے ڈالنی ہوتی ہے کہ عقیدہ وحدت الشہود اور عقیدہ وحدت الوجود میں کیا فرق ہے اور دونوں کتنے اسلامی ہیں، بالکل اسلامی ہیں۔ آئیے میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں اس کا یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فرشتوں کے آنے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدے کے اندر، حامیم سجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ نے کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں بیان فرمائی، اللہ نے کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹس نہیں بیان فرمائی، اللہ نے بالکل سادے الفاظ میں کہا وہ انسان، وہ لوگ جنہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ استقامت ہو گئی۔ استقامت سے مراد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہا۔ بعض صحابہ کرام کی رائے کہ اس سے پھر زندگی بھر گناہ نہیں ہوا، بعض کی رائے یہ ہے کہ اس نے کبھی شرک کی طرف نہیں گیا، بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کر کے توکل اور بھروسہ اس نے اتنا سخت کیا کہ وہ دنیاوی اسباب کے اوپر اس کی نگاہ نہیں جاتی تھی، وہ مسبب کی طرف اس کی نگاہ رہتی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان اور پہچان میں زبردست اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی تھی اور مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ جو استقامت ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صوفیہ۔ سن لیجیے آپ، یہ بیچارے مولوی صاحبان کے پاس نہیں ہوتی، یہ صوفیہ کے پاس ہوتی ہے، سچے صوفی۔ اور جن صوفیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جیسے بایزید بستامی، شیخ ابن عربی اور حضرت جنید بغدادی اور دوسرے صوفیہ کرام، سفیان ثوری، یہ سارے صوفیہ کرام ہیں۔ اور ہمارے نزدیک سب سے بڑے تو صوفیہ کرام میں سب صوفیوں کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم صوفی بنو۔ لفظ استعمال نہیں ہوا صوفی کا، قرآن میں لفظ ہوا ہے تزکیے کا۔ صوفی اسی کو کہتے ہیں جس نے اندر باہر سے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ باہر سے صاف نظر آ جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہمارا اندر بھی صاف ہو گیا، اندر تو صاف ابھی ہوا ہی نہیں۔ پچھلے لیکچر میں، پچھلی بات چیت میں اس کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اسلام اور ایمان اور احسان کے فرق کیا ہیں اور قرآن کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ بعض کا یہ قول ہے کہ یہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، یہ مرنے کے قریب نہیں ہوتا بھائی۔ قرآن کریم کو ذرا غور سے پڑھیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، فرم ہو گئے، پھر انہوں نے ادھر ادھر بالکل نہیں گئے، نہ ان کا خیال گیا، نہ گمان گیا، نہ جسم گیا، نہ روح گئی، نہ ارادہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان پہ فرشتے نازل کرتا ہوں۔ یہ فرشتے موت کے نہیں ہیں، یہ موت کا فرشتہ نہیں ہے، موت کا فرشتہ تو بعد میں آئے گا، کہیں آئے گا، وہ آنا ہے، اس نے آنا ہے، وہ بھی برحق۔ وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ پر استقامت دکھانے والے شخص، جسے ہم کہتے ہیں صوفی، ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل۔ اور بائی دا وے یہ بھی بتا دوں کہ یہ انبیاء تو اس میں سب سے پہلے ہیں آف کورس، لیکن یہ خالی انبیاء کی بات نہیں، یہ ہر اس مومن صالح کی بات ہے جس کو ہم صوفی اور ولی کہتے ہیں، جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی پوری زندگی سانس کے آخری سانس آنے تک اس چیز پر قائم رہتا ہے اور اس کو ثابت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے دوست، اے اللہ پر استقامت دکھانے والے، اس کو ثابت کرنے والے، the loyalty with Allah subhanahu wa ta'ala, proven loyalty until the last breath of the person's life۔ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں نہ کوئی خوف کرنا ہے، نہ کوئی ڈرنا ہے، نہ تمہیں کوئی غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہم تمہیں اس زندگی میں، اب آپ غور سے سنیے، ابھی مرا نہیں آدمی، مرنے کی قبر میں نہیں پوچھ رہی ہے، یاد رکھیے، یہ زندگی میں اس کو بتا رہے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہتے ہیں جناب داتا صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے
کہ وہ خود کہاں پر ہے، وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. انہوں نے قرآن اگر پڑھا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ داتا صاحب کو بھی پتا ہے، بائی عزیز بستامی کو بھی پتا ہے، جنید بغدادی کو بھی پتا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھی پتا ہے، سیدنا بہاؤالدین نقشبند کو بھی پتا ہے، سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتا ہے، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتا ہے. تمام اللہ کے ان ولیوں کو جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو دنیا میں پھیلایا اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے اور اپنی تعلیمات سے، ان سب کو مرنے سے پہلے پہلے پتا ہے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے. قرآن فینٹیسی کی کتاب نہیں ہے، قرآن فکشن نہیں ہے، قرآن از اے ٹروتھ. یہ کوئی فکشن والی بات نہیں ہو رہی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ نے تم سے اس زندگی میں، ان کو تو زندگی میں پتہ چل جاتا ہے. ان بعض نالائق لوگوں کا عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں کہ جناب وہ کہتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں جائیں گے. آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جن کو اللہ بتا دیتا ہے، جن کو اللہ کے فرشتے بتا دیتے ہیں، وہ جب یہ کہہ دیتے ہیں اور ان کو ایک وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان اور مشاہدات کو اس دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے بھائی ان کو اس زندگی میں جنت کا پتہ چل جاتا ہے. اور سن لیجیے آگے، اور آگے سن لیجیے. یہ مرنے کے بعد کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، زندگی کی باتیں ہو رہی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. ان جیسے لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. کہاں پر دوست ہیں؟ مرنے کے بعد قبر میں نہیں، اور دوزخ جنت میں نہیں، قیامت میں نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اس زندگی دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں. آپ یہ کہیں گے مرنے کے قریب ہے تو مرنے کے وقت تو دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اس کی مرنے کی بات نہیں ہے. یہ اس زندگی میں جب وہ اپنی استقامت اللہ کو دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا جتنا بھی باقی حصہ رہتا ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عرفان اور مشاہدات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں. یہ فکشن نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن ہے. حدیث بھی اگر سنا دیتا تو لوگ بلا وجہ، ان کی ساری حدیث طاقتور ہوتی ہیں، ہماری ساری حدیثیں کمزور ہو جاتی ہیں. اس لیے قرآن الحمدللہ میری بھی اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ قرآن ہی سے بات کر سکتا ہوں الحمدللہ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہماری دوستی، تم فرشتے کہتے ہیں ہماری تمہاری دوستی پکی ہو گئی ہے. دنیا والی دوست نہیں ہے کہ جب مفاد ہوا تو دوستی کر لی، جب ضرورت ہوا تو دوستی کر لی، اور اس کے بعد جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے تو پہچانے سے بھی انکار کر دیا. فرشتے بے وفا نہیں ہوتے، اللہ کی دوستی بے وفا نہیں ہوتی. اللہ جب دوست بناتا ہے تو پھر فور ایور بناتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا. اللہ نے دوست بنایا، اور جب انہوں نے اللہ کے ہر سبب سے مدد لینے سے انکار کر دیا، یہ سارے اسباب تو اللہ نے پیدا کیے، ہر چیز سے انکار کر دیا. فرشتوں کی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سب اس مسبب کو دیکھ رہے تھے. اور وہ آگ سامنے جل رہی ہے، اتنی خطرناک آگ ہے کہ جو انہوں نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ہے وہ اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے. انہوں نے پینڈولم بنا کے ان کو سوئنگ کر کے پھینکنا تھا آگ کے اندر، کیونکہ وہ خود بھی قریب جاتے تو وہ بھی جل جاتے. اور ابراہیم علیہ السلام پینڈولم میں بیٹھے ہوئے، اس منجنیق میں بیٹھے ہوئے، بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. فرشتے بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم سے بھی ہٹنی چاہیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رب دیکھ رہا ہے. تو جب ایسی کیفیت آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اسباب کو استعمال نہیں کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی براہ راست اپنی مخلوق کو براہ راست بغیر کسی فرشتے کے آگ کو کہتے ہیں یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل تم میں آ رہا ہے بڑے آرام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اس پہ ٹھنڈی ہو نا. یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر دینا. اب آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. ایک کلر بلائنڈ شخص جو ہوتا ہے، ہوتے ہیں دنیا میں، اس کو اگر رنگ نظر نہ آئے تو یہ اس بیچاری کی بیماری کی وجہ سے رنگ نظر نہیں آ رہے،
لیکن اب وہ اگر رنگوں کے وجود کا انکار کرے گا تو یہ تو انکار غلط ہے. کلر بلائنڈ کو رنگ نظر نہیں آئیں گے، یا ایک ہی نظر آئے گا، یا کچھ نظر آئیں گے کچھ نظر نہیں آئیں گے. تو جو باقی رنگ اسے نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ وہی ایسا رنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رنگ نہیں ہے، رنگ تو ہے، وہ بیچارہ کلر بلائنڈ ہے. اسی طرح سے ان بدعقیدہ لوگوں کی آنکھوں پر بلائنڈنس ہے، کلر بلائنڈ ہیں. یہ اللہ کے ان رنگوں کو نہیں دیکھ رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو دکھایا ہے، اور جس کا اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ وہ رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جو ان صوفیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ ان رنگوں سے محروم ہیں، آپ کلر بلائنڈ ہیں، روحانی کلر بلائنڈ، دینی کلر بلائنڈ. آپ کو وہ رنگ نظر نہیں آ رہے. بیوی کے ساتھ جمع کا لطف اس کو آئے گا جو مرد ہوگا، جو بیچارہ نامرد ہو اس کو کیا جمع کا لطف آئے گا. لیکن وہ جمع کے لطف سے اگر انکار کرے گا تو بیوقوف ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر غلط ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے اس دنیا میں دوست ہیں. بھائی فرشتے ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اور دوستی ایسی نہیں ہوتی کہ جناب انہوں نے بس جب کوئی وہ نماز پڑھ رہے ہو تو دوستی آگے بیٹھ کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے دنیا کا کام کر رہے ہیں تو چلے گئے. کہیں نہیں لکھا قرآن میں یہ چیز. دوستی وہ ہوتی ہے جو بڑی پکی دوستی ہوتی ہے، ساتھ دینے والی دوستی ہوتی ہے. اور پھر دوستی دنیا کے اندر ہی نہیں، وفی الآخرہ، پھر آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. تو جن کی دوستی فرشتوں کے ساتھ دنیا میں ہو جائے، اور دنیا میں فرشتے ان کو یہ کہہ دیں کہ اب آخرت میں بھی ہماری دوستی ہوگی، مجھے یہ بتائیے کہ وہ آخرت میں پریشان ہوں گے؟ یس، اللہ نے قرآن کریم کے اندر تو یہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کریم کے اللہ نے قیامت کے دن کی ہیبت کو جگہ جگہ بیان کیا. بالکل قیامت کی اس ہیبت پہ ہمارا یقین ہے. لیکن یاد رکھیے جن کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر بشارت دے دی ہے کہ تمہاری دوستی فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جنت کی تمہیں بشارت زندگی میں دے دی گئی ہے، وہاں پر ان کو کوئی ہیبت نہیں ہوگی. قرآن کہہ رہے ہیں. ورنہ آپ کہیں گے تو قرآن میں تو پھر تضاد آ گیا. جب ان کو پہلے سے پتا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو ہیبت کس بات کی؟ ہیبت کس بات کی؟ اللہ کے ولی وہاں بھی سکون سے ہی ہوں گے، اللہ کے ولی وہاں بھی اطمینان سے ہی ہوں گے. اللہ کے ولیوں کو وہاں بھی پتا ہوگا کہ ہم نے جانا کا، ہم سے تو وعدہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ نہیں توڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدوں کا حساب لے گا وہ خود کیسے وعدہ توڑ دے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قربان جائے اس رب کے جو قرآن میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. یہ فرشتے ان اللہ کے ولیوں کو، ان صوفیوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہاری جنت، ہماری تمہاری دوستی دنیا کی اور آخرت کی پکی ہو گئی ہے. اور آپ کیا کیفیت ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے اللہ کی جنت میں تم کو دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو جن چیزوں کا تم سے وعدہ کر لیا ہے وہ سب تمہیں وہاں ملیں گی. حضرات محترم، یہ ہمارے صوفیہ کا، ولیوں کا قرآن کے مطابق کیفیت ہے. ان کلر بلائنڈ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے جو قرآن کریم کو دل کی آنکھ سے نہیں پڑھتے. آئیے میں اب آپ کو عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ وحدت الشہود کے بارے میں بتاؤں. یہ کوشش کرتا ہوں، باقی سمجھ میں آئے نہ آئے وہ تو اللہ کی دین ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہی کی کیفیت سن کے ایمان لے آئیں. ان کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے اعلان نبوت سنا فوراً، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فوراً ابو جہل کو پوری اس کی موت تک سمجھاتے رہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. جو نبی کی بات کو نہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھے تو میری کیا بات ہے کہ وہ میری کسی بات کو سمجھ لے گا. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ جس کا دل کھولے، اللہ تعالیٰ انہی کے دل کھول دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے. اور یہ عقیدہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود ہے. وحدت الشہود یہ ہے کہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے ذریعے اس خالق کو پہچانتی ہے. یعنی وہ وٹنس کرتے ہیں، وہ شاہد ہوتے ہیں،
وہ مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آبزرویشن ہوتی ہے کہ رب کائنات کی اس ساری مخلوق میں ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں، کوئی شیپ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اس کو پہچاننے کے لیے انسان اللہ کی مخلوق کو دیکھنا پڑے گا، اور مخلوق کے ذریعے انسان کو اللہ کا عرفان ہوگا کہ جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے اتنی خوبصورت جنت کی ڈسکرپشن اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس کے اتنی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ ساری کائنات کو خود چلا رہا ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا، کتنا قادر ہوگا، کتنا مالک ہوگا۔ وہ عادل بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ وہ ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو اس کی مخلوق کے ذریعے پتہ چلتی، اسی کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ جب انسان ختم ہو جائیں گے، نفی ہو جائے گی، یعنی انسان کا اپنا وجود نہیں رہے گا، تو یاد رکھیے ہم جو کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر کیا کہتے ہیں بتائیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ترجمہ کر لیجئے اس کا۔ انا للہ، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یا ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ہم لوٹ جاتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اے نفس مطمئنہ رکھنے والے شخص اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا معبود ہے، اور اس کی جنت میں داخل ہو جائے، اس کے بندوں میں داخل ہو جائے۔ تو ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے رب کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم مخلوق کے ذریعے پہچانتے ہیں، لیکن جب ہم لوٹ جاتے ہیں تو پھر ہم جب لوٹ گئے، مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو ہمارا تو وجود ختم ہو گیا، لیکن رب کائنات کا وجود باقی ہے۔ تو قبر میں جب انسان کے ساتھ وہ جو دوسری ڈائمنشن ہے، جو اس دنیاوی زندگی سے بڑی مختلف زندگی ہے، اس میں وہ پھر انسان اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کا اپنا وجود تو کچھ بھی نہیں رہتا نا، اس کا کیا وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں ہے، مخلوق پھر بھی، لیکن وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان اور مشاہدات کے اندر، قیامت کے دن اور جنت کے اندر اتنا اوور ویلم ہوگا کہ اسے اپنے وجود کا احساس نہیں رہے گا۔ وجود اس کا ہے، بالکل ہے۔ گاندھی صاحب نے جو کہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ بس ہم خدا کے اندر مل کے جا کے، صوفیہ کرام کی اس میٹافورک الفاظ کو، عارفانہ الفاظ کو آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے۔ جس طرح سے قرآن کریم کے اندر آیات متشابہات ہوتی ہیں، میٹافورک ورڈز ہوتے ہیں، شاعری میں ہوتی ہیں، شاعری میں استعارے اور کنایے استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات نثر کے اندر بھی استعارے اور کنایے استعمال ہوتے ہیں، تو انسان پھر اس کی تشریح کرتا ہے، توضیح کرتا ہے، ان استعاروں کا لٹرل ترجمہ نہیں ہوتا۔ صوفیہ کرام نے جو اس قسم کی بات کی ہے اس کو آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان کو لٹرل ٹرانسلیشن کر دی۔ آیت متشابہات کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اس میں مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جناب دو قسم کا علم ہے، وہ تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے مینشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں نہیں کہا کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات میں سے متشابہات کا علم اللہ نے فرمایا والراسخون فی العلم، میں نے صرف ان کو دیا ہے جو راسخ ہیں، ہر ایک کو نہیں دیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے لیکن اس کا علم سب کو نہیں ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا علم دیا ہے، اس نے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ متشابہات کا علم نہیں دیا کسی کو بھی۔ سب سے پہلے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، پھر حضور، اور خالی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ساری رسول کو پتہ ہے، اللہ نے فرمایا والراسخون فی العلم، جو راسخ ہیں علم کے اندر ان کو عطا کیا اللہ نے۔ تو گاندھی صاحب خود ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ دو طرح کا علم ہے، محکم علم بھی ہے اور متشابہ علم بھی ہے۔ صوفیہ کرام باعث بستامی نے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان بزرگوں نے جو بات کی ہیں وہ اس مقام پر احسان کی منزل پر پہنچ کر بات کی ہیں جہاں پر ان کی بات کو لٹرل ٹرانسلیشن کرنے کی بجائے خدا کے واسطے، جس طرح سے قرآن کریم کی ہم ان چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ آیات متشابہات ہیں، ان کو اگر آپ نہیں سمجھا سکتے اللہ کا ولی سمجھا سکتا ہے، والراسخون فی العلم سمجھا سکتے ہیں۔
تو جس طرح سے قرآن کریم کی متشابہات کا علم ہر ایک کو نہیں ہے، چاہے آپ نے کتنا پڑھ لیا ہو، وہ اللہ کی دین ہے جس کو سمجھائے، اسی طرح سے ان بزرگوں کی، ان صوفیاء کرام کی باتوں کو لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کرنا چاہیے. یہ بددیانتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ عصبیت ہے، یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ نے اپنے مکتبہ فکر کو، جس میں صوفیاء کرام کی بے عزتی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے الفاظ کو آپ نے بالکل ٹویسٹ کر دیا اور کہہ دیا جناب انہوں نے تو مشرکانہ باتیں کی ہیں، انہوں نے تو پرائیویٹ زندگی کے اندر کچھ بات کرتے ہیں، باہر جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں. جنید بغدادی کو بادشاہ نے بلایا رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے جا کے انکار کر دیا، کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھی وہ بات نہیں آتی جنید بغدادی جو پرائیویٹ کہہ رہے تھے اس کو بھی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں اس کو بلا وجہ میں کنفیوز کروں گا. یہ منافقت نہیں ہے، یہی ہے حکمت اور موعظت کہ انسان جتنے لیول کا ہو اس سے ہی بات کی جائے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا تھا یہ بڑا خبیث ہے، یہ بڑا متکبر ہے، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کو مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، کفر و شرک کے فتوے دے دینا. اللہ نے اور اللہ کو بھی پتا تھا وہ ایمان نہیں لائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سارے انسانوں کو جو دین کا کام کرنے والے ہیں کہ ان کی دعوت دو نا، سرکش کو بھی دو تو بڑی حکمت اور موعظت کے ساتھ، قول لینا، بڑی نرم گفتگو کرنا، آرام سے بات کرنا ان سے، شاید مان جائے. حالانکہ تو اللہ کو پتا ہے وہ نہیں مانے گا، اللہ کو تو پتا ہے کہ اس نے مرنا کیسے، اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تبلیغ کیسے ہوتی ہے، گالیاں نکال کر، ڈنڈے مار کر، کفر و شرک کے فتوے دے کر، اور جھوٹ بول کر، اور بہتان لگا کر، اور قرآن کی غلط تشریح اور توضیح کر کر، صوفیاء کرام پر الزامات لگا کر، ان کی باتوں کو ٹویسٹ کر کر نہیں ہوتا ہے. متشابہات، اسی طرح سے ان بزرگوں کی باتیں بھی متشابہات میں سے. سبحانی ما اعظم شانی، یہ وحدت الوجود کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلول کر گیا ہے، یہ نہیں ہے. ان صوفیاء کرام نے اس اسٹیج کو دیکھ لیا ہے جس کو آپ اور میں نہیں دیکھ پا رہے، بس اتنا سا فرق. ان کو مشاہدہ ہو گیا اس آخری اسٹیج کا کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی، رب باقی رہے گا. تو یہ ان کا جب وجود ہی ختم ہو گیا تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ہیں ہی نہیں کچھ، وہ رب رہے گا، اس کو انہوں نے کہا وحدت الوجود. وحدت الوجود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر گھس گیا یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حصہ ہے، اعوذ باللہ. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. مراد یہ ہے کہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب رجا ہوگی، جب واپسی ہوگی اللہ کی طرف، وہ جو منزل شروع ہوگی وہ بھی شروع ہوگی، اس کی انتہا بھی ہمیں نہیں معلوم. میں نے جیسے عرض کیا جنت و دوزخ کی انتہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ابدا اللہ نے کہہ دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ابدا کب تک ابد ہے، لیکن اللہ کے برابر ابد نہیں ہے وہ. باعث بستامی نے، جنید بغدادی نے رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے، محی الدین ابن عربی نے، منصور حلاج نے، ان سب نے اس اسٹیج کو پہچان لیا، دیکھ لیا، جو اسٹیج جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد شروع ہوتی ہے. انہوں نے اس کی انتہا کو دیکھ لیا. اب انہوں نے کیوں دیکھا؟ بھائی مجھے نہیں دیکھا، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کیوں نہیں بات کی؟ اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. اس کی بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس قسم کی باتیں کرتے تو یاد رکھیے پھر انسانوں کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. پھر لوگ رسول پاک کے ساتھ بھی وہی کام کرتے جو آپ غامدی صاحب جو ہے نا ان صوفیوں کے ساتھ کرنا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پریکٹیکل لائف بتائی، ایک عملی زندگی بتائی، ایک محکم باتیں بتائیں تاکہ انسان کے لیے وہ عملی نمونہ بن سکے اور اس پر عمل کر سکے. ہر چیز متشابہات نہیں ہے، تو اس لیے ان متشابہات سے ہمیں روکا بھی گیا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک جب انسان احسان کی منزل پہ چلنے کا فیصلہ کر لے، جس کی ضرورت ہر انسان کو بھی نہیں، یہ بھی میں بتا دوں، احسان کی اسٹیج پہ جانا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. احسان کی اسٹیج پہ جانا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور جو اس میں کوشش کرتا ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو پھر جو اسٹرگل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کی اسٹرگل کی وجہ سے، اس کے شوق کی وجہ سے، اس کی لگن کی وجہ سے پھر ہم اس کو رستے دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جو دعویٰ کیا کہ سبحانی ما اعظم شانی، اب اس کو دیکھیے، نبی علیہ السلام سے یاد رکھیے کسی کا کمپیریزن نہیں، جس طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، کسی نبی کا بھی نہیں، اللہ سے کسی کا کمپیریزن نہیں، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی مخلوق میں رسول پاک سے کسی کا کمپیریزن نہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر کسی کا کمپیریزن نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانی ما اعظم شان، باعزید بستامی نے کیوں کہہ دیا سبحانی ما اعظم شان، اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ تبارک، اس کو کہتے ہیں صوفیوں کی زبان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک ظرف ہے، ایک پیالہ ہے جس میں اللہ کا عرفان جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، وہ ظرف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ہر روز نئی شان کے ساتھ اللہ کا عرفان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے عرفان کا یہ جو کٹورا کہہ لیجئے، پیالہ کہہ لیجئے، جو بھی اس کا کنٹینر کہہ لیجئے، جو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک کنٹینر ہے کہ وہ اللہ کی منزلوں کو کتنا چل سکتے ہیں اور کتنا اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا آپ اگر ہماری تجلی کو دیکھ لیں گے پھر ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی معاملہ تھا، اتنا ہی ان کا کنٹینر تھا کہ وہ اس اللہ کی تجلی کو دیکھ سکتے تھے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک کنٹینر ہے، ایک پیالہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کی چاشنی جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ کنٹینر بھر گیا تو باعزید بستامی نے نعرہ لگا دیا سبحانی ما اعظم شان۔ رسول پاک علیہ السلام کا وہ کنٹینر بھرا ہی نہیں، حضور کی ہر آنے والی منزل پچھلی منزل سے بہتر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور کا ظرف بھرا ہی نہیں، وہ چلتے جا رہا ہے، انفینٹ ہے، تو حضور نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ باعزید بستامی کا وہ پیالہ بھر گیا، انہوں نے نعرہ لگا دی۔ منصور حلاج کا وہ پیالہ بھر گیا، انہوں نے نعرہ لگا دیا۔ رسول کریم علیہ السلام کا نہیں، حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ عرفان کی منزل آقا علیہ السلام کی ابھی بھی طے ہو رہی، اور جو حضور نے فرمایا کہ ہر آنے والی سات آپ کی پچھلی سات سے بہتر ہے، وہ یہی ہے کہ وہ آنے والی سات بہتر کیا ہے؟ وہ اللہ کے قرب کی، اللہ کے عرفان کی، اللہ کے پہچان کی منزلیں ہیں جو حضور کی ظاہری زندگی میں مکمل نہیں ہوا، اب چل رہا ہے وہ معاملہ۔ قرآن کریم میں آپ نے جو ثم استقاموا والی آیت سورہ حامیم سجدہ کی والی دیکھی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ دوستی چلتی رہتی ہے، اس دوستی میں نئی نئی باتیں پتہ چلتی رہتی ہے، عرفان ہوتا رہتا ہے، سمجھ گیا؟ تو نبی علیہ السلام کے عرفان کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، اس کی بھی انتہا نہیں، اس لیے حضور نے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ والا جیسا نعرہ نہیں لگا۔ تو ہر انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے اللہ کے عرفان کے منزل، اپنے ظرف کے مطابق انسان پہنچاتا ہے۔ اب آپ کا ظرف چھوٹا سا ہے، اب میرا ظرف بہت چھوٹا سا ہے، ہم اللہ کو ایسے پہچان سکتے ہیں کہ اسلام کی زندگی، اسلام کی کیفیت یا ایمان کی کیفیت تک جا سکتے ہیں، وہ احسان کی منزل تو ابھی بہت دور ہے۔ آئیے میں اب آپ کو وہ پریزنٹیشن تھوڑا سا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لیٹ می شیئر اسکرین 1 سیکنڈ۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابتدا میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، there is nothing, creation process has not started, Allah is alone himself، صرف رب کائنات تنہا اکیلے ہیں، اس نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا مخلوق کو پیدا کرنے کا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اس نے پہلی کریشن کی، اب جو بھی ہے اس کا موضوع نہیں ہے کہ اللہ نے کیا پہلے کریٹ کیا اور کیا بعد میں کریٹ کیا، اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، ایک مخلوق پیدا کی۔
دوسری مخلوق پیدا کی، تیسری مخلوق پیدا کی، چوتھی مخلوق پیدا کی. وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے، وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے، وہ خالق ہے. وہ ساری کائنات کو اپنے ارادے کے مطابق پیدا فرما رہے ہیں. اور مخلوق آ گئی، اور مخلوق آ گئی. اب یہ کریشن چل رہا ہے. اور مخلوق آ گئی، اور مخلوق آ گئی. اللہ نے اور مخلوق پیدا کی. He's keep on creating. He's keep on creating. He's keep on creating. Keep on creating. Keep on creating. اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر رہا ہے. Keep on creating. بدی الدین صاحب بھی پیدا ہو گئے اور لوگ بھی پیدا ہو گئے. اور یہ جو کلاؤڈ سا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہا کل یوم ہوا فی شان، اور اس کی تخلیقی پروسیس اسٹاپ نہیں ہوتا ہے. تو بے شمار مخلوق ہے. اب اس کا مطلب ہے بے شمار، انفینٹ، جب تک اللہ تعالیٰ مخلوق بناتا چلا جا رہا ہے، بنایا چلا جا رہا ہے. وی ڈو ناٹ نو، وی ہیو نو کلو کہ کب تک وہ بنائے گا، کب اس کی انتہا ہوگی. آئی ہیو نو آئیڈیا اینڈ نو ون ہیز دی آئیڈیا. تو یہ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیپ آن کریٹنگ، کیپ آن کریٹنگ. ٹھیک، یہ ہے عقیدہ شہود، وحدت الشہود، کہ یہ ساری مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے، یہ اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یہ سارے مل کر اس رب کا نظارہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری ابتدا کیسے ہے، کس نے کی ہے، کیوں کی ہے. یہ اسی کا نام ہے وحدت الشہود، کہ یہ ساری مخلوق اللہ نے ون آن ون پیدا کی، اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کی، اپنے پلان سے پیدا کی، اور کب تک وہ کرتا رہے گا یہ اللہ کی منظور. یہ ساری مخلوق اگر دیکھتی ہے کہ ہم کو کس نے بنایا، ایک مخلوق دوسری مخلوق کو نہیں کہے گی کہ اس نے مجھے بنا دیا. ایک کریشن دوسری کریشن کو نہیں کہے گی کہ اس نے ہمیں بنا دیا. No creation will call the other creation that we have been created by each other. No, they all go back to Allah subhanahu wa ta'ala. ایک وجود ہے جس نے سب کو پیدا کیا. یہ ہے وحدت الشہود. ایک وجود نے سب کو پیدا کیا. This is وحدت الشہود. I hope I'm making it clear. سب مخلوق ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. All of them are observing where we came from, and that's what it is. وحدت الشہود. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اس نے ہی ہمیں بنایا ہے. ہم کہیں آسمان سے نہیں گرے. آسمان بھی اس نے بنایا ہے، ہمیں بھی اس نے بنایا ہے، جانور بھی اس نے بنایا ہے، جنت بھی اس نے بنائی، دوزخ بھی اس نے بنائی، قیامت بھی اس نے بنانی ہے. قبر کے اندر کیا کیفیت ہوگی، یہی سب اللہ کی طرف سے. تو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس طرح سے یہ وحدت الشہود ہے کہ ساری مخلوق کی نظریں صرف ایک کے اوپر ہیں، صرف ایک کے اوپر. اور ساری مخلوق اپنے آپ سے، اپنی کریشن سے، اپنی تخلیق سے، اپنے جسم سے، اپنے نفس سے، من عرف نفسہ عرف الحق، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. میں نے یہ پہچانا کہ میں آیا کہاں سے ہوں، مجھے کس نے بنایا. بات جاتی ہے اللہ کی طرف، تو سب کا رخ اللہ کی طرف جاتا ہے. الست بربکم، یہی ہے ساری چیز. یہ وحدت الشہود کیا ہے؟ یہ الست بربکم، کہ ہم مخلوق ہیں، اس رب سے وعدہ کر کے آئے کہ یا اللہ خالق تو ہی ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. الست بربکم، جسٹ ون لارڈ، ون اللہ، ون کریٹر. That's what this whole وحدت الشہود is. اب آئیے وحدت الوجود. یہ تو پیدا ہونے کی وجہ سے نا، مخلوق جب تک ہے، جب مخلوق ہے تو وہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے ان کو بھی کوٹ کیا تھا، قادری صاحب نے، انہوں نے جو یہ وحدت الشہود کی بات کی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وجود جو ہے اس کی وجہ سے ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم نہ ہوتے. الست بربکم، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو الست بربکم کی کیفیت یاد آ رہی ہے
کہ ہم اللہ سے کہہ کے آئیں جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا اس نے ہمیں بنایا ہے، اور جس کا اصل وجود ہے، حقیقی وجود ہے، وہ رب کا ہے جو باقی، یعنی ایک فنا ہونے والی چیز اور ایک باقی چیز میں بنیادی فرق یہ ہے صوفیہ کرام نے کہ جو فنا ہے اصل میں، اور ہم سب نے فنا ہونا ہے، اس کو بقا نہیں ہے. جب اس کو بقا نہیں ہے تو جس کو بقا ہے اصل وجود اسی کا ہے. ہمارے وجود نہیں ہے، ہم کچھ عرصے کے لیے ہیں پھر ختم ہو جائیں گے. That's it. ہم کچھ عرصے کے لیے ہیں، اس کے بعد ختم. اینڈ we will not exist. یہی وحدت الشہود ہے. آپ نے مجد الافسانی صاحب کو بھی جناب اس میں لپیٹ دیا، آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی لپیٹ دیا. اسماعیل آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے، ہم تو ان کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں بھائی، وہ تو وہ صوفی بھی نہیں ہے، آپ نے ان کو صوفیوں میں لا کے کھڑا کر دیا. تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ بندہ جاہل تھا جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور مسلمانوں کی توہین کی اور نماز کی توہین کی. اس بندے کو تو کچھ نہیں پتا. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحدت الشہود کی بات کی ہے. تو یہ اس ساری چیز کا مطلب یہ ہے بھائی، یہ وحدت الشہود. اب اس میں بتائیے کون سی غیر اسلامی بات آ گئی، کون سی اس میں ان اسلامک بات آ گئی؟ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین تصوف. اعوذ باللہ. اب آپ آئیے وحدت الوجود کیا ہے. تو اب ہمارا ریٹرن جرنی شروع ہوتا ہے. وحدت الوجود جو ہے نا وہ ریٹرن جرنی کی بات ہے. اور محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا جنید بغدادی ہوں، یا باعث بستامی ہوں، یا دوسرے منصور حلاج ہوں، یا دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے اس کریشن اپنے وجود کے ہوتے ہوئے بھی اس اسٹیج کو دیکھا کہ جب ان کا وجود نہیں ہوگا مستقبل دیکھ اللہ نے دکھا دیا، یا اس کی پہچان عطا فرما دی، یا اس کا عرفان عطا فرما دیا، یا اس کی سمجھ عطا فرما دی. تو یہ اس اسٹیج کو دیکھ کے کہنے لگے ان الحق. یعنی ان الحق does not mean that منصور حلاج is حق. منصور حلاج is saying یا سبحانی ما اعظم شانی، یہ نہیں کہ باعث بستامی کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میں سبحان ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو وجود نہیں ہوگا، مستقبل دیکھ رہے ہیں. وہ ابھی کے وجود کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی دے ول بی ڈن ود، اینڈ باقی رہنے والا صرف اللہ کی ذات. تو لیٹس سی کہ ہمارا ریٹرن جرنی شروع ہوتا ہے. جب ریٹرن جرنی شروع ہوتا ہے تو دیکھیے مخلوق کا وجود ختم ہونا شروع ہوتا ہے. یہ جو مخلوق کا وجود ختم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ بعض مخلوق کو ان کے ظاہری وجود کے ساتھ، دنیاوی وجود کے ساتھ، جسمانی وجود کے ساتھ وہ بتا دیا جاتا ہے یا سمجھا دیا جاتا ہے. وہی منظر ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے مخلوق نے جانا شروع کیا، اب ہمارا رخ رب کی طرف شروع ہو گیا. پہلے اللہ نے ہم کو بھیجا، اب ہم واپس اللہ کی طرف جانا شروع کریں گے. یہ ایرو دیکھ لیجیے. ایک مخلوق ختم، دوسری مخلوق ختم، تیسری مخلوق ختم، چوتھی ختم، پانچویں ختم، کیونکہ سب کو ختم ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم رددناہ اسفل سافلین. You will be done with. تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان کا وجود ختم نہیں ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے عمل کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی. لیکن یاد رکھیے ہم ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسے باقی رہیں گے جیسے اللہ باقی رہے گا. اعوذ باللہ. نو، ایوری تھنگ ہیز این اینڈ. اور اسی کو منصور حلاج بیان کر رہے ہیں، اسی کو باعث بستامی بیان کر رہے ہیں. ایک اور مخلوق ختم، ایک اور ختم. اینڈ ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. اینڈ ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. ڈن ود. چلے گئے، یہ بھی 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 چلے گئے. اینڈ ہو گیا ساری کائنات. یوم قیامت آ گئی، یہ مخلوق بھی چلے گئی. کون رہ گیا؟ صرف اللہ. یہ جو اسٹیج ہے اللہ کی، یہ منصور حلاج نے اپنی زندگی میں اس کی پہچان ہو گئی، ان کو اس کا احساس ہو گیا.
ان کو اس کی سمجھ آ گئی. منصور حلاج understood what is the end of him and what is forever. باعث بستانی کو یہ سمجھ آ گئی, جنید بغدادی کو یہ سمجھ آ گئی. یہ ہے وحدت الوجود. اللہ کے علاوہ کوئی چیز کو دوام, کسی کو دوام نہیں. یہ وہ احسان کی منزل ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. حضرات محترم, تصوف ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد قرآن میں, حدیث میں, رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں, حضور کی زندگی میں اور اللہ کے حکم میں شامل ہے. لیٹ می ریپ اپ. تصوف وہ نہیں ہے جو ہمارے ہندوستان, پاکستان اور دنیا کی دوسری جگہوں میں کچھ لوگ کرتے ہیں. تصوف مزار پہ مجاور بن جانے کا نام نہیں ہے. تصوف سجادہ نشین بننے کا نام نہیں ہے. تصوف قوالیاں سن کر جھومنے کا نام نہیں ہے. تصوف نعت شریف سن کر جھومنے کا نام نہیں ہے. تصوف کرامتیں دکھانے کا نام نہیں ہے. تصوف لوگوں کو مرعوب کرنے کا نام نہیں ہے. تصوف رنگ برنگے کپڑے پہن کر اپنی تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کرنے کا نام نہیں ہے. تصوف اونچے کلاوے پہن کر, بڑے بڑے جبہ و دستار پہن کر, خوبصورت میک اپ کر کر, ان چیزوں کا نام نہیں ہے. لوگوں پر پھونک مارنے کے, دم درود کر کے اپنی پارسائی, اپنی بزرگی کو دکھانا, یہ تصوف نہیں ہے. تصوف وہی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. That's it. تصوف صرف یہی ہے. اور یہ صوفیہ کرام نے اسی تصوف کا پرچار کیا بھائی, اسی تصوف کا پرچار کیا ہے. آپ کس تصوف کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے ہندوؤں کیا ہوتا ہے, جیسے عیسائیوں کیا ہوتا ہے, جیسے بد مذہب لوگوں کیا ہوتا ہے؟ نہیں. بدھ منکس کیا ہوتا ہے؟ نہیں. تصوف یہی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ ہے تصوف. یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. یہ حضور کی اہل بیت عظام نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا. یہ اللہ کے ولیوں نے اپنی پوری زندگی میں اس کا اظہار کر کے دکھایا. اس کو تصوف کہتے ہیں. شوبدہ بازی کرنا, کرامتیں دکھانا, یہ تصوف نہیں ہے. بزرگوں کی کرامتیں کتابوں میں ہیں اور ہمیں اس کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کا حق ہے کہ وہ چیلنج کرے. لیکن آج کل کی زندگی میں, اس موجودہ دور میں, اس 21st سینچری میں, ہماری آنکھوں کے سامنے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں, تصوف کیا ہے کہ 19 غالباً, صحیح مجھے سن یاد نہیں رہی, 52 یا 53 کی بات ہے. اور یہ بائی دا وے اٹس اے پبلک انفارمیشن, آپ گوگل کر سکتے ہیں, آپ لائبریریز کے آرکائیوز میں جا کے اس دن کے نیوز پیپرز کو دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا کے اخبارات میں یہ بات چھپی تھی کہ جس زمانے میں عراق کے بادشاہ تھے, ایک تو سعودی عرب میں شاہ فیصل گزرے, ایک عراق میں بھی بادشاہ گزرے, ان کا نام فیصل تھا. یہ صدام حسین سے اور ابو بکر صدر تھے, ان سے بھی پہلے بادشاہ تھے. 1952-53 کی بات ہے. تو بادشاہ فیصل کے زمانے میں, عراق کے جو بادشاہ فیصل تھے, ان کے زمانے میں دریائے دجلہ کے پانی نے رخ بدلا. آپ کو پتا ہے دریا رخ بدلتے ہیں. تو وہاں پر بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں, آج بھی ہیں, اور کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں. ان قبر میں ایک قبر ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. قربان جائیں حضرت حذیفہ کے قدموں کے, ان کے نیچے آنے والی خاک کے, کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رازدان ہے. بہت بڑا مقام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان, بہت بڑا مقام.
اور دوسرے صحابہ کرام کی بھی قبور ہیں وہاں پر، آل پاک اطہار کی کچھ قبریں ہیں وہاں پر حضور کے اہل بیت میں سے. تو ان قبور کے اندر پانی آنا شروع ہوا. اور یہ اسٹوری نہیں ہے، یہ میں کسی صوفی کی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں، آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس زمانے کے اخبارات آرکائیو لائبریریز میں موجود ہیں، ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اور اس واقعے کے عین شاہد سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ملا ہوں، اس کی زندگی میں ملا ہوں. تو 1952-53 میں سن میں تھوڑا سا میری اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کنگ فیصل عراق کے زمانے میں حضرت حذیفہ ابن یمان اور دوسرے صحابہ کی قبروں میں دریا دجلہ کے پانی کے رخ بدلنے سے پانی قبر کے اندر آ گیا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان بادشاہ کے خواب میں آئے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے قبر میں پانی آ گیا. بادشاہ صاحب نے توجہ نہیں دی، کہا خواب ہے، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں خواب ہے. دوسرے دن پھر وہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، بادشاہ نے پھر توجہ نہیں دی. تیسرے دن حضرت حذیفہ ابن یمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے جو مفتی اعظم تھے بغداد میں، ان کے خواب میں آئے کہ دیکھو میری قبر میں پانی آ گیا، آپ ان کو بتائیں، بادشاہ کو یہ ان کو سمجھائے جا کے بتائیں گے کہ وہ مجھے یہاں سے نکالیں. اب اس میں جو حجت پسند کرنے والے ہیں، جیسے ابو جہل تھا، ویسے تو ابو جہل کی نسل تو ابھی بھی ہے الحمدللہ. میں نے اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی آزمائش ہمیشہ کرنی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو رکھتا ہے یہ ہماری آزمائش ہے. ہاں الحمدللہ میں نے آزمائش کے لیے کہا کہ یہ ہماری آزمائش ہے. ہم آزمائش اللہ کی نہیں چاہتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو ہم کیسے نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ ابو جہل کی نسل تو چلتی رہے گی، جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک چلتی رہے گی، حضور کے امتی چلتے رہیں گے، اولیاء کرام چلتے رہیں گے، وہاں پر یہ دشمن بھی چلتے رہیں گے. تو جنہوں نے حجت کرنی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو خود کیوں نہیں نکل گئے، اللہ نے خود نہیں نکال دیا، فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے، وہ تو کہیں گے بالکل کہنے دیں، لیکن آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو واٹ از دا ٹرو اسٹوری اینڈ اٹس اے پبلک انفارمیشن اینڈ دیر ور ہنڈریڈز آف پیپل ہو وٹنس دس تھنگ اینڈ اٹس ریسنٹ ٹائمز. تو جب یہ مفتی صاحب بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ تو دم رہ گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے رسول پاک خواب میں آیا کہ وہ تم کو بتا رہے ہیں کہ قبر میں پانی آ گیا. مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نے نیکسٹ ڈے اعلان کیا کہ حضرت ہم یہاں سے قبروں کو ہٹائیں گے، اور ان قبروں کو ہٹانے کے لیے بادشاہ سلامت خود آئے، ان کی پوری کیبنٹ آئی، اور اس کیبنٹ میں پاکستان کے ایک بڑے ہائیلی کوالیفائڈ شخص تھے جن کا نام ہے عبدالرشید سبحانی صاحب. عبدالرشید سبحانی صاحب کا حال ہی میں کچھ سال پہلے حیدرآباد دکن انڈیا میں انتقال ہوا، لیکن یہ پاکستان آ گئے تھے تقسیم کے بعد، لیکن کیونکہ حیدرآباد سے ان کا تعلق رہا اور پھر وہ کینیڈا آ گئے تھے. تو میری ان سے ملاقات یہاں پر کینیڈا میں ٹورنٹو میں ہوئی ہے، بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے. اور عبدالرشید سبحانی صاحب اس کے آئی وٹنس تھے. یہ عبدالرشید سبحانی صاحب جب پاکستان بنایا تو کراچی میں جو کراچی کیا بولتے ہیں KDA بولتے ہیں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی غالباً، اس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. اور یہ اس 50s کے اندر حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ڈیپوٹیشن پہ عراق بھیجا گیا تھا کہ وہاں کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا، وہ انہوں نے سپروائز کرنا تھا. اور عراق کے اندر ان کا اسٹیٹس ایک منسٹر کا اسٹیٹس ان کو دیا گیا تھا. اس زمانے میں پاکستانیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. اب تو پاکستانی ساری دنیا میں ذلیل اس لیے ہو گئے کہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، ورنہ اس زمانے میں پاکستانی کو چوما جاتا تھا. تو یہ وہاں پر منسٹر کی ان کے اسٹیٹس تھا. ان کو عبدالرشید سبحانی صاحب جو KDA میں بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں جناب منیر سبحانی صاحب جو ہماری جامع مسجد ریاض الجنہ مسیساگا کے سب سے پہلے صدر وہ ہیں. وہ ان کے منیر سبحانی صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ ابھی بھی حیات ہیں. عبدالرشید سبحانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے، بادشاہ بھی آیا، کیبنٹ بھی آئے، میں بھی وہاں تھا. حضرت حذیفہ ابن یمان کی قبر کا پہلا پتھر جب ہٹایا گیا تو کہتے ہیں کہ اتنی زبردست خوشبو تھی کہ اس کو سینکڑوں لوگوں نے سونگا، انہوں نے خود بھی سونگا، اور کہتے ہیں وہ ایسی خوشبو تھی کہ روئے زمین پر ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی، بالکل مختلف تھی. اٹ واز میسمرائزنگ پرفیوم، کہ کہتے ہیں ایسی خوشبو ایسے اور تیزی سے پھیل گئی پورے علاقے میں. 13 صدیاں پرانی قبر ہے یہ، اور اس کو کھودا گیا، اس کو سلیب ہٹایا گیا اوپر سے، تو وہاں سے خوشبو نکل رہی ہے. خامدی صاحب یہ اگر آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا ہے
تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے، اللہ آپ کے دل کھول دے. یہ لوگوں کو ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم ان کے سارے اوپر کے جو پتھر تھے، سلیبس تھے، وہ ہٹائے گئے. تو جب آپ کا جسم مبارک قبر سے نکالا گیا تو کہتے ہیں کفن بھی تازہ تھا اور جسم ایسا تھا جیسے انہیں کل ہی دفنایا گیا. دس از ناٹ ان حضرت فرید الدین عطار کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے جو آپ کہہ دیں کہ جناب ان صوفیوں نے باتیں گڑھ لی ہیں. ریسنٹ ہے، 50s زیادہ دور نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے کسی بھی لائبریری میں جا کے، پوری دنیا کے اخبارات میں، پاکستان کے اخبار جنگ میں بھی چھپی ہے یہ بات. تو حضرت حذیفہ ابن یمان کو پھر دوسری جگہ دفنایا گیا، اور دوسرے صحابہ بھی ہیں جن کے تمام قبروں کو وہاں سے نکالا گیا ان کو، اور سب کے جسم تر و تازہ تھے، کفن تک خراب نہیں. اسی طرح سے پاکستان میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 70 سال جب دریائے چناب نے رخ بدلا تو 70 سال کے بعد ان کی قبر سے ان کو نکالا گیا، ان کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا. جو آئی وٹنس اس کے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا جسم تازہ تھا جیسے انہیں کل ہی دفنایا گیا. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے ولی قبروں میں سلامت رہتے ہیں. حضرات محترم، تصوف اسی چیز کا نام ہے. یہی تصوف ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنی قبر کے اندر سلامت رہے. یہ تصوف کا علم یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے. تصوف کا علم انسان کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے بارے میں حضور نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے مٹی، نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے. اب بہت ساری بات طویل ہو جائے گی، میں بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اطاعت اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام اور ایمان اور احسان کی منزلوں پر فائز فرما دے اگر اس کا کرم ہو جائے. اور جو اس منزل پہ نہیں جا سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تھوڑی بہت مشاہدہ کروا دے تاکہ شاید وہ بھی اس منزل کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گستاخ ہونے سے بچائے، گمراہ ہونے سے بچائے، بد عقیدہ ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو مومنانہ موت عطا فرما. یا اللہ ہم دنیا میں بھی ہمیں فرشتوں کا ساتھ عطا فرما، قبر میں بھی ان کا ساتھ عطا فرما، آخرت میں بھی ان کا ساتھ عطا فرما. قیامت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں ولیوں کا ساتھ رکھے، ولیوں کا تابعدار رکھے، ولیوں کا احترام کرنے والا رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جو گمراہ ہو چکا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.